ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ کے اس باب کی طرف سفر کریں گے جس نے مشرق و مغرب کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک ایسی جنگ جو صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ عقیدے، دولت، سیاست اور طاقت کے لیے لڑی گئی۔ یہ ہے کہانی صلیبی جنگوں کی، جہاں صلیب اور ہلال ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے، جہاں بیت المقدس کے در و دیوار خون سے رنگین ہوئے، جہاں مذہبی جنون نے لاکھوں جانیں نگل گئی۔ کیا یہ جنگ صرف مقدس مقامات کے لیے تھی یا اس کے پیچھے کچھ اور کھیل تھا؟ آئیے پردہ ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صلیبی جنگ کی اصل حقیقت کیا تھی۔ 11ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ یورپ میں غربت، بھوک، بیماری اور جہالت کا راج تھا۔ عوام پادریوں اور چرچ کے تابع تھے اور ان کی زندگیوں میں کسی طرح کی خوشحالی نہیں تھی۔ اس کے برعکس مشرق کی دنیا یعنی مسلم سلطنتیں تہذیب، علم اور دولت میں یورپ سے کہیں آگے تھی۔ بغداد، قاہرہ اور دمشق اس دور کے سب سے بڑے مراکز تھے۔ یورپی عوام مشرق کی شان و شوکت کے قصے سنتے اور حسرت کرتے۔ یروشلم یعنی بیت المقدس تینوں بڑے ادیان کے لیے مقدس تھا، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ مسلمانوں کے لیے یہ قبلہ اول اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین تھی۔ عیسائیوں کے نزدیک یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا۔ یہ مقدس شہر 638 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب کے دور میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور صدیوں تک اسلامی حکمران اس پر قابض رہے۔ عیسائی دنیا کے دل میں یہ زخم ہمیشہ تازہ رہا کہ ان کا ہولی سٹی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ 1095 میں پاپائے روم اربن دوم نے پورے یورپ کو جمع کیا۔ اس نے کہا، مسلمان کافروں نے تمہارے مقدس مقامات کو ناپاک کر رکھا ہے۔ جو بھی بیت المقدس کو آزاد کروائے گا اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے اور جنت اس کا مقدر ہوگی۔ یہ اعلان عوام کے دلوں میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ بھوکے کسان، بے زمین سپاہی اور شہرت کے بھوکے جاگیردار سب صلیب کا نشان اپنے سینے پر سجا کر مقدس جنگ کے نام پر چل پڑے۔ یہاں ایک اہم نکتہ ہے، صلیبی جنگ صرف مذہب کے لیے نہیں تھی بلکہ اس کے پیچھے کئی گہرے اسباب تھے۔ نمبر 1، مذہبی جنون، بیت المقدس پر قبضہ حاصل کرنا۔ نمبر 2، سیاسی طاقت، یورپ اپنی طاقت بڑھانا چاہتا تھا۔ نمبر 3، اقتصادی لالچ، مشرقی دنیا کی دولت، ریشم، مسالے اور تجارتی راستے۔ نمبر 4، سماجی دباؤ، یورپ میں غربت اور بدامنی تھی، لوگ نئی زمینوں اور دولت کے خواب دیکھ رہے تھے۔ نمبر 5، مسلمانوں کی کمزوری، اس وقت عباسی خلافت کمزور اور تقسیم شدہ تھی۔ لاکھوں عیسائی دی ہولی وار کے نام پر پورے یورپ سے مشرق کی طرف بڑھے۔ انہوں نے اناطولیہ، شام اور پھر فلسطین کا رخ کیا۔ 1099 میں صلیبی لشکر نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے نہتے مسلمانوں، یہودیوں اور حتیٰ کہ عیسائی مشرقی فرقوں کو بھی بے دردی سے قتل کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یروشلم کی گلیوں میں خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک بہہ رہا تھا۔ یروشلم پر قبضے کے بعد صلیبی خود کو فاتح سمجھ رہے تھے۔ یورپ سے آئے ہوئے شہزادوں اور کمانڈروں نے بیت المقدس اور ارد گرد کی زمینوں کو بانٹ لیا۔ یروشلم کی سلطنت قائم ہوئی۔ اس کے علاوہ 4 بڑی صلیبی ریاستیں بنیں۔ نمبر 1، انطاکیہ کی ریاست۔ نمبر 2، طرابلس کی ریاست۔ نمبر 3، ایڈیسا کی ریاست اور نمبر 4، یروشلم کی ریاست۔ یہ ریاستیں یورپ سے ہزاروں میل دور تھی، لیکن ان کے پیچھے یورپی طاقت اور پاپائے روم کی دعائیں موجود تھیں۔ شروع میں مسلمان دنیا خاموش رہی۔ شام اور مصر کے حکمران آپسی دشمنیوں میں الجھے ہوئے تھے۔ بغداد میں عباسی خلافت صرف نام کی باقی رہ گئی تھی۔ حقیقی طاقت چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کے پاس تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک آگ بھڑکنے لگی۔ کیا ہم اپنے مقدس شہر کو یوں چھوڑ دیں؟ یہی وہ وقت تھا
جب کچھ عظیم شخصیات میدان میں آئے۔ 1127 عیسوی میں موصل کے حکمران عماد الدین زنگی نے قیادت سنبھالی۔ زنگی صرف ایک حاکم نہیں تھا بلکہ ایک نظریہ تھا۔ اس نے پہلی بار مسلمانوں کو یہ سوچ دی کہ اگر ہم متحد ہو جائیں تو صلیبیوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ 1144 میں اس نے ایڈیسا پر حملہ کیا اور صلیبیوں کو بدترین شکست دی۔ یہ پہلا بڑا دھچکا تھا صلیبی طاقت کو۔ عیسائی دنیا کانپ اٹھی اور یورپ میں دوسری صلیبی جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ یورپ کے بڑے بادشاہ فرانس کے لوئیم ہفتم اور جرمنی کے کانرڈ سوم خود لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مشرق آئے۔ مسلمانوں کی مزاحمت اور مشرقی زمین کی مشکلات نے ان کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ یہ صلیبی جنگ ناکام رہی اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا۔ عماد الدین زنگی کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا نور الدین محمود زنگی قیادت میں آیا۔ نور الدین صرف ایک جرنیل نہیں بلکہ ایک عابد و زاہد مسلمان تھا۔ اس نے شام کو ایک مرکز بنایا اور صلیبیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو ایک پرچم کے نیچے اکٹھا کیا۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم ہیرو کو میدان میں لایا۔ مصر اس وقت فاطمی خلافت کے قبضے میں تھا جو شیعہ حکومت تھی اور اندرونی طور پر کمزور۔ نور الدین نے اپنے سالار اسد الدین شیر کوہ اور اس کے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کو مصر بھیجا۔ تھوڑے ہی عرصے میں صلاح الدین ایوبی نے اپنی عقل، تدبر اور شجاعت سے مصر کو سنبھال لیا۔ نور الدین کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی نے شام اور مصر دونوں کو ایک ساتھ ملا کر ایک عظیم مسلم سلطنت بنائی۔ یہ وہ صلیبی جنگ تھی جس نے دنیا کو ہلا دیا۔ پس منظر یہ تھا کہ 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے جنگ حطین میں صلیبیوں کو عبرتناک شکست دی۔ اس کے بعد یروشلم مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ صلیبی دنیا کو ایسا لگا جیسے ان کی روح نکال لی گئی ہو۔ یورپ کے سب سے بڑے بادشاہ خود نکلے۔ انگلینڈ کا رچرڈ دا لائن ہارڈ، فرانس کا فلپ دوم، جرمنی کا فریڈرک باربروسا۔ یہ جنگ کئی سالوں تک جاری رہی۔ رچرڈ اور صلاح الدین ایوبی کی جنگ ایک تاریخی داستان ہے جسے ہم بعد میں آپ لوگوں کے لیے تفصیل سے پیش کریں گے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی بہادری کا اعتراف کیا۔ آخرکار ایک معاہدہ ہوا، یروشلم مسلمانوں کے پاس رہے گا لیکن عیسائی زائرین کو وہاں جانے کی اجازت ہوگی۔ 1193 میں صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت مسلمانوں کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی کیونکہ وہ ایک عظیم اتحاد کا بانی تھا۔ اس کے بعد اس کی سلطنت مختلف حصوں میں بٹ گئی، بیٹوں اور بھائیوں میں تقسیم ہو گئی۔ صلیبیوں نے یہ کمزوری فوراً محسوس کی اور دوبارہ حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہ جنگ شاید صلیبی جنگوں کی سب سے بڑی اور عبرتناک مثال ہے۔ مقصد تھا کہ بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کیا جائے، لیکن صلیبی فوج راستے میں ہی بھٹک گئی۔ بجائے بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچنے کے انہوں نے قسطنطنیہ یعنی بازنٹائن امپائر پر حملہ کر دیا۔ یاد رہے کہ بازنطینی بھی عیسائی تھے لیکن مشرقی رومی چرچ اور رومن کیتھولک چرچ میں اختلاف تھے۔ صلیبیوں نے عیسائی شہر کو لوٹا، جلایا اور برباد کر دیا۔ اس حرکت نے عیسائیت کے دو بڑے حصوں کے درمیان مزید نفرت پیدا کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو کچھ فائدہ ہوا کیونکہ صلیبی اپنے ہی بھائیوں کو کاٹنے میں لگ گئے۔ اس بار صلیبیوں نے مصر کو نشانہ بنایا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر مصر پر قبضہ کر لیں تو بیت المقدس کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے اور آسانی سے اس پر قابض ہو سکتے ہیں۔ لیکن مصر کے بہادر مسلمانوں نے سخت مزاحمت کی۔ دریائے نیل کی سیلابی لہروں میں صلیبی فوجیں پھنس گئی اور شکست کھا گئی۔ یہ ایک بار پھر صلیبی دنیا کے لیے ذلت کا سبب بنی۔ جرمنی کے بادشاہ فریڈرک دوم نے فوجی طاقت سے زیادہ سیاسی تدبیر استعمال کی۔ اس نے مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت یروشلم کچھ عرصے کے لیے عیسائیوں کے حوالے کیا گیا، لیکن مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس رہی۔ یوں بغیر خون بہائے صلیبی اپنے مقصد میں کچھ حد تک کامیاب ہوئے، لیکن یہ کامیابی عارضی تھی۔ فرانس کے بادشاہ
لوئس نہم نے قیادت کی. اس نے مصر پر حملہ کیا لیکن مسلمانوں نے اسے قید کر لیا. بھاری تاوان ادا کرنے کے بعد وہ رہا ہوا اور شکست خوردہ واپس گیا. برا ہو چکا تھا. لوئس نہم ہار ماننے والا نہیں تھا. اس نے ایک اور مہم شروع کی لیکن شمالی افریقہ میں بیماری اور بھوک نے اس کی فوج کو تباہ کر دیا. خود لوئس بھی مر گیا. یوں یہ جنگ ختم ہوئی اور ناکام واپس لوٹا. 1291 میں مسلمانوں نے صلیبیوں کے سب سے بڑے قلعے عکا کو فتح کر لیا. یہ صلیبیوں کا مشرق میں آخری بڑا گڑھ تھا. اس کے بعد صلیبی دنیا ہمیشہ کے لیے مشرق سے ختم ہو گئی. یروشلم اور فلسطین دوبارہ مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. صلیبی جنگیں تقریباً 200 سالوں تک جاری رہی. ان کے بڑے اثرات یہ تھے کہ بے شمار جانی نقصان ہوا لیکن اتحاد اور بہادری کے ہیرو بھی پیدا ہوئے جیسے عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی. اسلام کی عظمت اور شان دنیا کی پر ظاہر ہوئی. وہ مقدس زمین دوبارہ حاصل نہ کر سکے. یورپ کی سیاسی اور مذہبی تقسیم مزید گہری ہوئی لیکن مشرقی دنیا کی تہذیب، سائنس اور علم سے واقف ہو گئے جس نے آگے چل کر یورپ کی نشاط ثانیہ کی بنیاد رکھی. یہ جنگیں ثابت کرتی ہے کہ مذہبی جنون اور لالچ جب ایک ساتھ مل جائے تو صدیوں تک انسانیت خون میں ڈوبی رہتی ہے. یوں صلیبی جنگوں کا اختتام ہوا. ہلال نے صلیب پر غلبہ پایا لیکن دونوں طرف کی نسلیں اس خون ریزی کو کبھی نہیں بھلا سکی. 1291 میں عکا کی فتح کے ساتھ صلیبیوں کا مشرق سے صفایا ہو گیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کی مشکلات ختم ہو گئی. جلد ہی مشرق پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی. منگولوں کا حملہ. چنگیز خان اور ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کر دیا. اگرچہ صلیبی جنگ ختم ہو گئی تھی لیکن ایک اور طوفان مسلمانوں کے دروازے پر کھڑا تھا. صلیبی جنگیں عیسائی یورپ کے لیے وقتی ناکامی تھی لیکن ان کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ یورپی دنیا مشرق کی تہذیب سے روشناس ہوئی. یورپی سپاہی جب واپس گئے تو مشرق کی خوشبو، علم، ادبیات، فلکیات اور تجارت کے راز ساتھ لے گئے. یہی وہ چنگاری تھی جس نے آگے چل کر یورپ کو تاریکی سے نکالا اور نشاط ثانیہ کا آغاز کیا. مسلمانوں نے صلیبی جنگوں میں بے پناہ قربانیاں دی لیکن ساتھ ہی اتحاد اور مزاحمت کا سبق بھی سیکھا. عماد الدین زنگی، نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم ہیرو پیدا ہوئے. مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر اتحاد قائم ہو تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو بھی شکست دی جا سکتی ہے. لیکن افسوس کہ صلاح الدین ایوبی کے بعد وہی پرانی کمزوریاں، اقتدار کی تقسیم، باہمی دشمنی دوبارہ لوٹ آئی. بظاہر یہ جنگیں مذہب کے نام پر لڑی گئی لیکن حقیقت میں ان کے پیچھے دولت، سیاست اور طاقت کی بھوک چھپی ہوئی تھی. یورپ اپنی مذہبی گرفت مضبوط کرنا چاہتا تھا. یورپی شہزادے نئی زمینوں اور خزانے کے خواب دیکھ رہے تھے. عوام کو جنت کے خواب دکھا کر جنگ کے لیے جھونکا جا رہا تھا. صلیبی جنگوں نے دنیا کو یہ سکھایا کہ جب مذہب کو سیاسی ہتھیار بنایا جاتا ہے تو اس کے نتائج صدیوں تک انسانیت کو بھگتنا پڑتا ہے. بیت المقدس آج بھی تنازع ہے اور اس کی زمین اب بھی خون سے سرخ ہو رہی ہے لیکن یہ جنگیں ایک واضح حقیقت چھوڑ گئی. طاقت، اتحاد اور انصاف ہی کسی قوم کی بقا کی ضمانت ہے. 200 سالوں تک صلیب اور ہلال ایک دوسرے کے سامنے لڑتے رہے. لاکھوں جانیں ضائع ہوئی، شہر تباہ ہوئے، خاندان اجڑ گئے لیکن آخرکار تاریخ نے فیصلہ دیا کہ زمین پر قبضہ مستقل نہیں ہوتا. طاقت ہمیشہ گردش میں رہتی ہے. کبھی صلیب جیتی، کبھی ہلال، لیکن انسانیت ہمیشہ ہارتی رہی. یہ ہے صلیبی جنگوں کا سبق جو آج بھی ہمیں جھنجھوڑتا ہے. اگر ہم تقسیم ہو تو دشمن ہمیں کھا جائے گا اور اگر متحد ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی. یوں صلیبی جنگوں کی پوری داستان، ان کے اسباب، محرکات، جنگیں، کردار، ہیروز اور نتائج مکمل طور پر آپ تک پہنچا دی گئی. یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر ضرور کریں. اگر تاریخ کے کسی کردار کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں.
پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.